ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک کیمرہ 9 کروڑ کی ہے، تو یہ لیکچر ہم سنتے ہیں میڈیا کی اہمیت کیا ہے۔ ایک کیمرہ، اس کا لینس، اس کا کیمرہ، اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے۔ $3 لاکھ ایک کیمرہ، تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف۔ اور ہم نے 10 کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں۔ یہ پہلا دورہ ہوگا، اس نئی ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا، جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ۔ وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے۔ اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں۔ ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ، انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے۔ لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے۔ ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ۔ جو بینڈوتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ، ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4۔ جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا۔ اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو۔
تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش 2006 میں جنوری میں، اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے، لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت، اسٹار ٹی وی، ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل، ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005 2006 جو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے، اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا، ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش ہم نے 10 میگا بٹ استعمال کیا، 10، تقریباً 3 سے 4 یا 5 اسلامک سیٹلائٹ چینل ایک پیس ٹی وی میں آئیں گے. تو اس کی کوالٹی جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے بیسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے بہترین ہے. تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں، بیسٹ بینڈ وتھ. اور ہمارا سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی انگلش 15 سیٹلائٹ میں تھا، 15، 1 نہیں 2 3 نہیں 15 سیٹلائٹ. دو 2009 میں ہم نے دوسرا سیٹلائٹ چینل قائم کیا، پیس ٹی وی اردو، جس کی ویورشپ الحمدللہ 8 کروڑ ہے. 2011 میں ہم نے پیس ٹی وی بنگلہ قائم کیا، جس کی ویورشپ 5 کروڑ ہے. اور 2015 میں ہم نے پیس ٹی وی سینی، پیس ٹی وی چائنیز قائم کیا، جس کی ویورشپ 2 کروڑ ہے الحمدللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری خاندان غلط چیز نہ دیکھے، جو چیز ہمارا دین کہتا ہے کہ غلط ہے، تو ہمیں کچھ اس کا اچھا آلٹرنیٹ دینا ضروری ہے. اگر ہم کمزور کوالٹی کی چیز کا استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے، تو آپ کیسے لوگ کو متاثر کریں گے؟ ہمیں ایسے کوالٹی دینا چاہیے کہ لوگ اگر ٹی وی کھولے تو چینل چینج نہیں کریں گے. 2015 میں جو ہماری پالیسی تھی کہ سب سے بہترین کیمرہ استعمال کرنا براڈ کاسٹ انڈسٹری کے لیے، اسے ہم نے تبدیل کی. میں نے کہا کہ ابھی ہم بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. جو بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم تھا ہائی ڈیفینیشن 2015 میں. میں نے کہا کہ ہم 2015 سے فلم انڈسٹری کا، دنیا کا بیسٹ کیمرہ استعمال کرنے لگیں گے. اور 2015 میں ہم نے سونی کے F56 F65 F55 جو اس وقت دنیا کے بیسٹ کیمرہ تھے 8K، جو فلم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، استعمال کرنے لگے. سونی تعجب میں آیا کہ یہ کون سا شخص ہے جو ٹیلی ویژن کے لیے فلم کیمرہ استعمال کر رہا ہے، یہ کیا کوئی پاگل ہے؟ اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہوں. تو سونی نے مجھے جاپان میں انوائٹ کیا اور پوچھنے لگے کہ دنیا میں تو کوئی
फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल हैं, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD। 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा, पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद कर उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साहब से मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया, उनके तकरीर में पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा, उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने के लिए मैंने $1 बिलियन खर्चा किए, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, और फिर भी मैं पीस टीवी पे टिकर देता हूं, क्वालिटी वेरी पुअर। क्योंकि उस टाइम दीदार साहब ने सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने हिजरत किया इंडिया से, तो हमारे पास 18 कैमरा थे, 18। जब हिजरत किए तो गवर्नमेंट ने सारे कैमरा को जब्त किया। जो गलत था उनको इंक्वायरी करने के तो कंप्यूटर ले सकते, हार्ड डिस्क ले सकते,
कैमरा से क्या उनको मिलेगा, लेंस से क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, हिजरत करने के बाद भी हमने दावती काम को कंटिन्यू किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चंद महीने पहले हमने, क्योंकि 2016 में हिजरत की, अभी 8 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है। $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए और इंशाल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ओरिजिनल लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस 2, जो आज के तारीख में 8.6 के है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है। गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इन्वाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है, जो बागे जिना का 12 दिरा, इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आ सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखें कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरा से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोर्गिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोर्गिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेंगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ओरिजिनल लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरा इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप दीन के काम के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए।
اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ ہے سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے، وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو، کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بےحد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس اپ، 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام، 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا، کیا بینیفٹ ہے واٹس اپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام، اسلام کا کام کر رہے،
وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے. جب شروع کیے تھے ہم نے، میرا فیس بک بین ہو گیا تھا، تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین، دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے، تیسرے سال میں 12 ملین، یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین، ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ اسپینر ڈال دیتے. مطلب ان کے پاس الگوریتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے، ماشاء اللہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے، تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000 3,000 ہے، باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا ہے، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں، لیکن لیٹ ٹیکنالوجی ہے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے آسان ہے. کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے QAI. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کے تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے، اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، دبئی میں ہو، UK میں ہو، چاہے ملیشیا میں ہو. میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا
अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाएं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाएं। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।